ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہیں اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن و رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیاء اکرام کا تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے۔ ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے، خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا، اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال، 10 سال، 8 سال، 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں، جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا، اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں، تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو، میں 2 چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا، ضروری نہیں کہ ہر
2 मिनट पर एक एक 2 रकात पढ़ता बैठा हो, ज़रूरी नहीं है। आप गले पर बैठे हैं, दुकान में तिजारत कर रहे हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ करके गए थे, ज़ोहर की नमाज में वापस आए तो फरमाया गया उसका पूरा दुकान में बैठना भी इबादत ही है, वो अल्लाह के जिक्र में ही उसका वक्त गुजरा है। वो ज़ोहर से लेकर असर फिर अगर अपनी तिजारत में मशगूल रहा, वो बिस्मिल्लाह कह करके तिजारत शुरू किया, असर की अजान हुई, वापस अपने रब की बारगाह में सर झुकाने के लिए आ गया, तो फरमाया गया कि सिर्फ ये ज़ोहर और असर काउंट नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में जितना वक्त उसने दुकान में लगाया वो भी सजदों की बराबर इबादत में शुमार हो। तो इस तरह से तो बंदा अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे दिन और रात को इबादतों में लगा सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि जिन औकात में रब तुम्हें पुकारे, अल्लाह तुम्हें बुलाए, उन औकात में जरूर हाजिर हो जाना। एक बड़ी पते की बात मैं करता हूं। आज जिस चीज ने हमें बहुत ज्यादा गाफिल किया है, जिस चीज ने हमें सबसे ज्यादा गाफिल किया है नौजवान बच्चों को, आज वो मोबाइल है। इंटरनेट का जमाना है, इसमें लोगों की रातों की नींदें उड़ गई हैं, सेहत भी तबाह व बर्बाद है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। आंखें खराब हो चुकी हैं, कई लोगों के हाथों के मर्ज में मुब्तला हैं, कई लोग अपने हार्ट की तकलीफ में मुब्तला हैं, सिर्फ इसके जो मोबाइल के रेजेस हैं और बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये तकलीफें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको हम छोड़ते नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि छोड़ करके पूरा खत्म करने की भी बात नहीं कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल जिन कामों के लिए है ठीक है, लेकिन इसी से हमें कुछ चीजें सीखना भी चाहिए था। इसी मोबाइल से ही मैं महसूस करता हूं कि इंसान अपना मकसद असली भूल गया, लेकिन मोबाइल अपना मकसद असली अभी नहीं भूला। मोबाइल की ईजाद, मोबाइल की बुनियाद किस काम के लिए रखी गई? ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है ना। मोबाइल शुरू किया गया था एक दूसरे से ताल्लुक कायम करने के लिए। आप यहां बैठे हैं, फलां जगह आपके रिश्तेदार हैं, आपको कॉल करनी है, उनसे बात करनी है, आपने मिलाया नंबर, बात कर ली। शुरू में जो मोबाइल आया था इतने ही काम के लिए था ना, ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते थे, मैसेज वो देखता, आपको रिप्लाई कर देता, इतना ही काम था। कॉल हो सकती थी, मैसेज हो सकता था, और असल मकसद भी मोबाइल का यही था, कम्युनिकेशन। ठीक है, आप कॉल करें, उधर से कॉल आए, उठाएं, बात करें, यही काम के लिए मोबाइल की मोबाइल में तरक्की होती गई, मोबाइल में और तरक्की होती गई। चंद दिनों के बाद इसमें म्यूजिक आई, इसमें गाने भी आए, सुनने वाली चीजें आई। चंद दिनों के बाद और तरक्की हुई कि इसमें फोटो लिया जा सकता था, वो भी छोटी साइज का, फोटो की हद तक चलता रहा। उसके बाद फिर वीडियो आई इसके अंदर, फोटो वीडियो गैलरी तक तो ठीक था, उसके बाद अब इसमें ही इंटरनेट की पूरी दुनिया डाल दी गई। अब इसमें वेबसाइट भी खुलने लगी, जो टेलीविजन में देख सकता था वो सबका सब मोबाइल में देखने लगा। इस तरक्की को मोबाइल ने तकरीबन 10 सालों में या 20 साल लगे इसको, 20 साल में ये इस तरक्की को पहुंच चुका है कि अपनी सारी दूसरी चीजें पीछे छोड़ दिया। टीवी का भी वो आज मकाम नहीं रहेगा जो मोबाइल का है, घर के लैंडलाइन का भी कोई अता पता नहीं है, मनी ऑर्डर, खत, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी। मोबाइल सबकी जगह ले चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है मोबाइल। फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूं, इसका असल काम क्या था? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कॉल करना। मोबाइल इधर से उधर दो लोगों की बात कराता था, लेकिन मेरे अजीजों इन 20 सालों में इस मोबाइल को देखो, आज ये तरक्की इतनी कर चुका कि पिक्स आ गई, वीडियोस आ गई, इंटरनेट आ गया, इसके अंदर गेम्स आ गए, सब आ गए। लेकिन चाहे तुम कुछ भी देख रहे हो मोबाइल ओपन करके, अगर किसी दूसरे ने कॉल किया तो वो उसी वक्त कॉल आती है या नहीं आती? तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन शो करता है या नहीं करता? तुम फेसबुक देख रहे हो, कॉल आती है कि नहीं आती? तुम वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने कॉल किया तो उसी वीडियो के बीच में ही ये बजा करके दिखाता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है। गेम खेल रहे हो तुम, अंदर चाहे जितने फोल्डर के अंदर चले जाओ, लेकिन अगर किसी ने कॉल किया तो वो गेम वहां रुक जाती है और कॉल बजने लगती है। इसका मतलब यह है कि जिस काम के लिए ये शुरू हुआ था वो आज तक अपना मकसद नहीं भूला, आज तक उसकी तरक्की बहुत हो चुकी है, उसमें बहुत सारी तरक्कियां आ गई, इंटरनेट की पूरी दुनिया आ गई, लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए जो शुरू किया गया था वो आज भी कर रहा है काम।
تم اس موبائل میں 1000 کام کر رہے ہو، لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، گھنٹی بج جائے گی۔ میرے عزیزو، اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے، انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے۔ تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو، آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آ گئے۔ آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گھوم رہے ہوں گے، تم آج یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے، بہت ترقی کر چکے ہو۔ لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے۔ آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے، اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا۔ جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی۔ تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے، اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے؟ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا، انہیں کام کاج نہیں تھا، گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے، اس لیے وہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، تب تو تف ہے، لعنت ہے، اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو۔ ہاں وہ اہل اللہ تھے، ان کے زمانے کے تقاضے تھے، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے، چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں، چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے۔